recording? نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم جو ہماری پریویس کلاس تھی اباؤٹ صحابہ اکرام، جو سیرت صحابہ ہم کر رہے تھے، اور ہم نے آپ لوگوں کو کتاب کا ریفرنس بھی دیا تھا صحابہ اکرام کے درخشاں پہلو. اس کے اندر ہم نے آئی تھنک 6 to 7 ٹاپکس ہم نے مکمل کر لیے تھے، یعنی 7 صحابہ اکرام کی زندگیوں کو ہم نے پڑھ لیا تھا. اور آج ہم 7 صحابی کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ ہم ساتھ صحابہ اور صحابیات کی سیرہ لے رہے تھے. تو کچھ صحابیات کی ہم نے سیرہ پڑھی تھی اور کچھ صحابہ اکرام کی. تو انشاءاللہ جو صحابہ اکرام کے درخشاں پہلو صحابہ اکرام کے بارے میں ہیں، اور جو صحابیات ہیں، جو فیمیل کمپینینز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہم تذکار صحابیات میں سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج جن کی سیرہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہیں حضرت ابو ایوب انصاری، اور یہ صحابہ اکرام کے درخشاں پہلو سے مضمون اخذ کیا گیا. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ایوب انصاری، ٹھیک ہے، یہ بھی صحابہ اکرام جو ہجرت ہم دیکھیں تو ہمارا جو دور بنتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے 2 ادوار ہیں، جو 2 دور ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے. مکی دور وہ جو ہجرت سے پہلے ہے، اور مدنی دور وہ جو کہ ہجرت کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت سے جسٹ پہلے، جب ہجرت ہونے والی تھی، اس کے بالکل قریب ہی حضرت ابو ایوب انصاری نے اسلام کو قبول کیا تھا. لیکن جب اسلام کو قبول کر لیا، اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مطلب بہت کلوز رہے، اور ساتھ ساتھ تمام جنگوں میں حصہ لیا. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ان کی زندگی کے متعلق. کچھ واقعات ہیں جس سے ان کی زندگی کا بہت اہم پہلو پتا چلتا ہے، اور یہ کتنے قریب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ہمیں ان واقعات کے ذریعے سے انشاءاللہ پتا چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ایوب انصاری، اس جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خالد بن زید تھا، اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے. آپ کی کنیت ابو ایوب تھی، اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا تھا. اب دیکھیں، ہمیں پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ اکرام کو مکہ سے مدینہ لے گئے تھے، یعنی کہ جن کو ہجرت کا حکم دیا تھا، تو وہ مہاجرین کہلاتے ہیں. اور جن صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کی تھی، کہاں پر؟ مدینہ میں. مدینہ کا پرانا نام تھا یثرب. تو بہت ساری جگہ پہ آپ کو یثرب بھی دکھائی دے گا. تو مدینہ اور یثرب ایک ہی وہ ہے. پرانا نام اس کا یثرب ہوا کرتا تھا. تو یثرب میں 2 قبیلے ہوتے تھے، اوس اور خزرج. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو بعثت کے بارے میں پتا چلا، اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پتا چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں آ جانے کے بعد، اور جب مدینہ والوں کو پتا چل گیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی کیا کر لیا تھا؟ اسلام کو قبول کر لیا تھا اکثر صحابہ کرام نے، ٹھیک ہے. تو ان صحابہ کرام کو جو کہ مدینہ والے، ان کو انصار کہا جاتا ہے، اور جو یہاں سے گئے تھے، مکہ سے مدینہ کی جانب گئے، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. اب یہ جو صحابی ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ ابو ایوب انصاری. تو انصاری مطلب یہ انصار سے ہیں، یعنی جنہوں نے مدینہ میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی اور دین اسلام کی مدد کی تھی. اچھا، اب یوں کہا گیا کہ ان کا نام کیا ہے؟ زید، خالد بن زید. اصل نام ہے خالد بن زید، لیکن کنیت کیا ہے؟ ابو ایوب. اب دیکھیں کنیت کیا ہوتی ہے. کنیت وہ ہوتی ہے کہ جب مطلب جنرلی کسی صحابی کو یا کسی کو بھی وہاں پر مکہ میں
عرب کنٹریز میں جو اس کی اولاد ہوگی، جو اس کی فرسٹ چائلڈ ہوتا ہے جنرلی، یا پھر کوئی خاص واقعہ اس کی زندگی سے جڑا ہو، خاص کوئی چیز جڑی ہو، تو اس کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے، تو اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ اب جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ، ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی، تو ان کی کنیت ابو ہریرہ، اصل نام ان کا عبد الرحمن تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ابو ایوب کا اصل نام تھا خالد، اور ان کی کنیت ان کے اولاد جو ایوب ہیں ان کے نام سے تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا، اب یہ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی، اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا تھا۔ انصار کا ایکچولی میں مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والے، ہیلپرز۔ مسلمانوں میں سے کون ہے جو ابو ایوب انصاری کی عظمت کا معترف نہ ہو؟ یعنی کہ ہر کوئی ان کی مطلب ان کو جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شرق و غرب میں ان کا نام بلند کیا، اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر کو منتخب کیا گیا، اور وہ کس طرح سے کیا گیا انشاءاللہ ابھی ہم پڑھ لیں گے۔ دیکھیں، حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا جب حکم دے دیا تھا، تو ذی الحجہ کے مہینے میں لوگوں نے ہجرت کرنا صحابہ کرام نے شروع کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں گئے تھے ربیع الاول کے مہینے میں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ہجرت شروع ہو چکی تھی مکہ سے مدینہ کی جانب، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگ جو مکہ والے تھے، اس میں 73 آدمی تھے اور 2 عورتیں تھیں، جو حج کرنے کے لیے کہاں پر آئے ہوئے تھے؟ مکہ، ٹھیک ہے؟ کہاں سے؟ مدینہ سے مکہ آئے ہوئے تھے اسی دور میں، کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور وہ اپنی بتوں کی پوجا کرنے اور اس کا مطلب طواف کعبہ کا، اور وہ حج کر جو ان کا دور جاہلیت کا جو حج ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو سمجھ لیں 75 لوگ تھے، 75 لوگ تھے، 73 میلز اور 2 فیمیلز۔ ان 73 مردوں میں ایک تھے ابو ایوب انصاری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ مکہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو کہ یہاں پر حج کرنے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، مطلب وہ دور جاہلیت والا حج کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے مقام پر جب سیکنڈ بیعت عقبہ ہوئی ہے، تو اس جگہ پر ان سارے لوگوں کو دعوت دی، ٹھیک ہے؟ اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کو کہا، تو اس میں حضرت ابو ایوب انصاری کیا کر گئے؟ ایمان لے آئے۔ تو یعنی جسٹ ہجرت سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری ایمان لا چکے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں چلے گئے ہیں؟ مدینہ چلے گئے۔ اب سارے لوگ بہت منتظر ہیں، سارے لوگ بہت خوش ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ تو گئے، لیکن اب کہاں رہائش پذیر ہو، رہے کس کے گھر میں؟ ٹھیک ہے؟ تو اس کا فیصلہ دیکھیں کس طرح سے کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دلربا ہے کہ اسے بار بار بیان کرنے اور سننے کو بھی چاہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، ٹھیک ہے، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں، تو اہلیان مدینہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ وہ سب آپ کے لیے چشمے برآ تھے، یعنی کہ ہر کوئی منتظر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمیں موقع دے کہ ہم ان کی میزبانی کریں، ہم ان کو ہوسٹ کریں۔ آپ کی آمد پر سب نے فراخ دل کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ پسند فرمائیں اس میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ اب ہم جانتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو ہے مسجد قباء، جو کہ مدینہ جو ہم جانتے ہیں مسجد نبوی، اس سے بھی پہلے تعمیر کی گئی ہے مسجد قباء۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی کے گھر میں رکنے سے پہلے کیا کیا؟ اس مسجد قباء میں تھوڑے دن کے لیے رہائش پذیر ہوئے، اس کے بعد جا کر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے کس کے گھر میں ٹھہرنا ہے۔ تو مسجد قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن رہائش کی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کیا کیا تھا؟ اس کی بنیاد رکھی تھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، یعنی کہ مدینہ سے تھوڑا پہلے ہے قباء، یعنی مکہ اور مدینہ کے
درمیان میں وادی قبا ہے جس کے اندر قبا مسجد تعمیر کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ٹھہرے اور اس کے بعد مدینہ گئے. یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے. جہاں جہاں یثرب آئے تو سمجھ جائے مدینہ کی بات ہو رہی ہے. تو مدینہ کے سردار انتظار کر رہے تھے. ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف مل جائے. ہر سردار آپ کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام پذیر ہو جائیں، یعنی آپ میرے یہاں ٹھہر جائیں. آپ سب کو یہی ارشاد فرماتے، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معمور ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یوں کریں گے کہ اونٹنی کو چھوڑ دیں گے. وہ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی ہم اسی گھر میں کیا کریں گے، رہائش پذیر ہوں گے. یعنی کوئی دیکھیں اس اونٹنی جو بھی انتخاب کرے گی تو کوئی بھی ناراض نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو خود سلیکٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیسیجن اونٹنی کے اوپر چھوڑ دیا. اونٹنی مسلسل چلتی رہی. سب کی آنکھیں اسی کی طرف لگی ہوئی تھی. دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے. جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین و نا امید ہو جاتے. یعنی اونٹنی جہاں آگے بڑھ رہی ہوتی تو آگے والے خوش ہو رہے ہوتے کہ شاید ہمارے گھر کے سامنے، شاید ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ جائے. لیکن اگر وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتی تو پیچھے جو گھر نکل جاتے وہ لوگ غمگین ہو جاتے تھے. یعنی کہ ہمارا گھر جو ہے اونٹنی کے رستے سے آگے بڑھ گیا تو اب کیا ہو گیا، وہ غمگین ہو گیا کہ اب ہمارے نصیب میں وہ سعادت نہیں ہے. غمگین اور نا امید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرن نظر آنے لگتی. لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلی جاتی تھی. لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے. ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت انسان کو دیکھیں کہ جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے. ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی. اب حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے ان کے گھر کے بالکل سامنے تھوڑا تھوڑا چھوٹا سا ورانڈا تھا، یعنی ایک برآمدہ ہوتا ہے ویسے تھا. اس جگہ پر جا کر اونٹنی کیا کر گئی، بیٹھ گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی انتظار کر رہے تھے کہ یہ فائنلی بیٹھ چکی ہے یا کبھی اور بھی اٹھ کر چلنے لگتی ہے. تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے. پھر جلدی ہی دوبارہ اسی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی. یعنی جہاں پہلے بیٹھی تھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے دوبارہ وہیں آ کر بیٹھ گئی. اس موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا. فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے. آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے. یعنی اس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر انتخاب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ ہوا پہلا کہ کس کا گھر میں رہا جائے، کس کے گھر میں قیام کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے اونٹنی کے ذریعے سے حضرت ابو ایوب کا گھر سلیکٹ کیا. اب دوسرا کیا ہوتا ہے اس کا واقعہ، یعنی کنٹینیوشن. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر میں ٹھہر گئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا، یعنی ڈبل سٹوری تھا، 2 فلورز تھے. بالائی منزل یعنی اوپر کی منزل کو خالی کر دیا گیا. حضرت ابو ایوب انصاری نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رہیں گے اور ہم نیچے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام کر لیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش کے لیے نچلی منزل کو ترجیح دی. حضرت ایوب انصاری نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا پسند کیا وہیں انتظام کر دیا. یعنی جو یہ صحابی تھے حضرت ابو ایوب انصاری، وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ نیچے رہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ملنے آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ وہ نیچے رہیں. جب رات ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ یعنی جو ان کی بیوی ہیں بالائی منزل پر چلے گئے، اوپری منزل پر چلے گئے. لیکن فوراً خیال آیا کہ افسوس، ہم کیا کر بیٹھے، کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہیں اور ہم اوپر، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی ایک طریقے سے کیا ہو جائے گی، تو بے ادبی ہو جائے گی.
کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلیں گے پھریں گے؟ یعنی یہ آپس میں کیا ہو رہی ہے، کنورزیشن ہو رہی ہے حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی وائف کے درمیان. کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی کے درمیان حائل ہوں گے؟ کیونکہ دیکھیں وہی اوپر کی جانب سے آتی تھی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں ہم ہوں گے، اوپر سے وہی آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نیچے ہوں گے. تو ہم تو کیسے ہو رہے ہیں، ایک طریقے سے رکاوٹ بن رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ریولیشن یعنی وحی کے درمیان. یہ تو آپ کی خدمت اقدس میں گستاخی ہو جائے گی. ہم تو تباہ ہو جائیں گے. دونوں میاں بیوی انتہائی حیران اور پریشان تھے. کچھ بجھائی نہ دیتا تھا کہ اب کیا کریں. دلی سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے. اس غم میں غلطا رہے اور اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کمرے کے درمیان نہ چلے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیچ کمرے کے نیچے لیٹے ہیں، تو ہم کیسے اوپر سے چلے؟ تو وہ کیا کر گئے، دونوں بالکل دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے اور پوری رات سوئے نہیں. جب صبح ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، ایک لمحہ بھی سو نہ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیوں؟ عرض کی، ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے تشریف فرما ہیں. ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی. دیکھیں کیونکہ ہماری طرح ایسے کانکریٹ آر سی سی کے گھر تو ہوا نہیں کرتے تھے نا، پکے گھر نہیں ہوا کرتے تھے، تو کچی مٹی کے گھر ہوتے تھے. تو ان کو یہ خوف ہوا کہ اگر ہم درمیان سے چلیں گے اور وہاں سے کچھ ذرے وغیرہ مٹی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گریں گے تو کیا ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی. تو وہ ڈر کے مارے کیا کر گئے، دونوں کونے سے دیواروں سے لگ کر چمٹ کر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی جو آپ کو ناگوار گزرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ اور وحی کے درمیان نہیں آنا چاہتے تھے. یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کی غرض سے کثرت سے لوگوں کی آمد و رفت ہے. یعنی بہت سارے لوگ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، اور ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہمیں اگر رہائش کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا شرف نہیں ملا تو کم سے کم ہم جا کر کیا کر لیں، سب سے پہلے ملاقات کر لیں. تو ہر کوئی آ رہا ہے، بار بار لوگ آئیں گے تو کیا ہوگا، تمہارے بھی اس میں خلل پڑے گی. تو بیٹر یہ ہے کہ میں نیچے رہوں اور آپ لوگ اوپر رہیں. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا، لیکن ایک رات میں ہمارا مٹکا ٹوٹ گیا. اب دیکھیں کئی راتوں تک رہے. کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب تک کہ مسجد نبوی تعمیر نہیں ہو گئی تھی، جب تک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ہی رہے. تو کئی دن رہنا پڑا. تو اب ایک رات میں ایسا ہوا کہ مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا، اور میری بیوی جلدی جلدی لحاف سے خشک کرنے لگی کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے. تو اب آپ جانتے کہ کچی مٹی ہے تو کیا ہوگا، وہ پانی رس کر نیچے بھی ٹپک سکتا ہے. تو وہ ڈر گئے کہ کہیں یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ چلا جائے، تو جلدی سے لحاف وغیرہ سے کیا سارا پانی پوچھنے لگے. جب صبح ہوئی تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر رہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں. پھر میں نے رات مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی بتا دیا. آپ نے میری التجا قبول فرما لی. آپ بالائی منزل میں یعنی جو اوپر والا فلور ہے اس میں جلوہ افروز ہونے پر رضامند ہو گئے اور ہم نچلی منزل میں منتقل ہو گئے. یعنی پھر ایکسچینج کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے فلور پر چلے گئے اور وہ جو دونوں تھے صحابہ وہ نیچے آ کر رہنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 ماہ یا کچھ دن، کہا جاتا ہے یا تو 7 ماہ بھی ہو سکتے ہیں، 7 مہینے تک رہے، یا کچھ دن جب تک کہ مسجد نبوی تعمیر نہ ہو گئی. 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے. اتنے میں اس خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی. یعنی جس جگہ پر وہ آ کر بیٹھی تھی، خالی جو ویرانڈا تھا، وہ برآمدہ، اس کے اندر مسجد نبوی کا تعمیر ہو گیا. اب دیکھیں وہ تعمیر ہماری طرح نہیں ہوتی تھی کہ اس کے اندر 6 6 مہینے 1 1 2 2 سال لگ جائے.
وہ تعمیر ایسی ہوتی تھی کہ مطلب پلرز وغیرہ لگا دیے اور لکڑی کے پلرز لگا دیے، پھر اوپر سے گھاس پھوس کی چھت بنا دی، اور جو کچی مٹی کے گارے کا مطلب دیواریں بنا دی، تو اس قسم کی تعمیر تھا، وہ بہت جلدی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے، یعنی مسجد نبوی کے ساتھ لگ کر جو حجرے بنائے گئے، رومز بنائے گئے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفٹ ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بے حد پیار کیا اور ہمیشہ ان کے گھر کو اپنے گھر جیسا سمجھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب کون ہو گئے؟ وہ لوگ نیبرز ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے حجروں میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے نیبر گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، یہ دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی دھوپ ہے؟ صحرائی دھوپ ہے، تو بہت تیز دھوپ ہے اور سارے بھوکے، مطلب سب لوگ کیا ہیں، بھوک کی شدت سے باہر نکلے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں لوگ بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا، حضرت آپ اس وقت یہاں کیسے؟ فرمانے لگے، مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس لیے میں باہر نکل آیا، کیونکہ جنرلی اس ٹائم پہ جو دھوپ کی شدت ہے اس وقت کوئی باہر نہیں نکلتا، لیکن اگر وہ لوگ باہر نکل گئے تو سوچے کہ کتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، بخدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے نکل آیا ہوں۔ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر آ نکلے۔ آپ نے دریافت فرمایا، آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ دونوں نے بیک زبان ایک ساتھ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ ہو گئے، یعنی اب دونوں صحابہ کرام، حضرت ابو بکر اور عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے۔ جب آپ تشریف نہ لاتے تو وہ اہل کھانا کو کھلا دیتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی کا روٹین تھا کہ ایک فکس ٹائم تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر جاتے تھے اور وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا تیار رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتے تھے، کھلایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں آتے تھے ان کے کسی وجہ سے تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو کھلا دیتے تھے۔ لیکن جب اس موقع پر دیکھا کہ تین لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو صحابہ کرام بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت باہر تھے کہیں، حضرت ابو ایوب انصاری، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو وہ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو ام ایوب، یعنی جو آپ حضرت ابو ایوب ہے ان کی جو وائف ہے ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کیا، یعنی انہوں نے ویلکم کیا ان کی وائف نے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ وہ گھر کے قریب ہی نخلستان میں مصروف عمل تھے۔ نخلستان جہاں پر کھجوروں کا جو درخت ہوتے ہیں وہاں پر وہ کیا کر رہے تھے؟ مصروف تھے، کام کر رہے تھے۔ وہیں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، یعنی وہ لکڑ ہی تھا جو نخلستان تھا جہاں پر کھجوریں اگتی تھی، وہ قریب ہی تھا گھر کے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو وہ دوڑ کر آ گئے۔ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کی، حضور خیر تو تھی، آج آپ اس وقت میرے غریب خانے پر تشریف نہ لائے جس وقت روزانہ تشریف لایا کرتے تھے، یعنی آج لیٹ کیسے ہو گئے آپ تو تھوڑا جلدی آیا کرتے تھے، کیا مسئلہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سچ ہے، آج کچھ تاخیر ہو گئی، تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے نخلستان کی طرف گئے اور کھجور کی ایک ٹہنی کاٹ لائے۔
جس کے ساتھ خشک اور تر کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ اچھا، وہ جو ٹہنی تھی اس کے اندر تین ٹائپ کی کھجوریں تھیں، ایک تو بالکل کچی سی تھی، اور ایک پکنے والی تھی، اور جو ایک دم ریڈی ہو جاتی ہیں وہ والی، تین قسم کی کھجوریں تھی، جو بالکل پک چکی ہیں، جو بالکل کچی ہیں، اور بیچ میں جو درمیانی والی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی؟ آپ صرف خشک کھجوریں چن لاتے، یعنی جو آلریڈی پک چکی تھی، سوکھ گئی تھی، وہ لے کر آ جاتے، تو یہ تین قسم کی کھجوریں جس ٹہنی میں لگی ہوئی تھی وہ کیوں لے آئے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی کھجوریں تناول فرمائیں، ابھی میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کر دیتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ، یہ دیکھیں یہ شوق تھا صحابہ کرام کے اندر، کیا وہ چاہا کرتے تھے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیزیں ہم لاتے ہیں یا جو ہمیں فیوریٹ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوش فرمائے، وہ تناول فرمائے۔ ایک صحابی کا آپ کو واقعہ پتا ہے نا، کہ وہ چاہتے تھے کہ جو بھی چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑا چھوٹا سا وہ واقعہ ہے وہ بتا دیتے ہیں، کہ وہ صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں کی کھجوریں لا کر کھلا دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب وہ دے دیتے تھے ایز اے گفٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو صحابی تھے وہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس دن جو میں نے آپ کو گفٹ میں کھجوریں دی تھی نا، اس کا پیسہ پے کر دیں، یعنی جو اس کی جو قیمت ہے وہ آپ اس کو ادا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ نے گفٹ نہیں دیا تھا؟ تو کہا، ہاں میں نے گفٹ تو دیا تھا، لیکن میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس کہاں سے پیسہ آیا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو نوش فرمائیں، تو اسی لیے میں وہ اس سے ادھار لے آیا تھا، لیکن میرے پاس دینے کو پیسہ نہیں ہے، تو آپ اس کو پے کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے مسکرانے لگے، کہا کہ یہ ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس کے شہر ہیں، یعنی کہ وہ بہت اتنی محبت کرتا تھا کہ بس پیسے بھی نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کھا لیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز آفر کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو منع فرمایا کہ کوئی ایسا جانور ذبح نہیں کرنا جس سے دودھ نکل رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اسے ذبح کر دیا، پھر اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی روٹی پکانے میں مصروف ہو گئی اور خود نصف گوشت کا سالن پکایا اور نصف گوشت خشک بھون لیا، یعنی تھوڑے کو کیا کر لیا، بھون لیا آدھے گوشت کو بکری کے، اور آدھے کا سالن بنا لیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی پر رکھا اور ارشاد فرمایا، اے ابو ایوب، یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے جاؤ، کئی دن سے اسے اس طرح کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول فرمایا۔ اب دیکھیں یہ کیا جذبہ ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اکیلے اکیلے جائیں اور باہر کوئی بھی اچھی چیز کھا کر آ جائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے نہ لے جائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا کہ میں اگر کوئی چیز باہر کھا رہا ہوں اور میری بیٹی گھر میں ایسی کوئی عمدہ چیز نہ کھائے تو یہ میرے دل کو گوارا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس میں سے کچھ گوشت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ بھجوا دیا۔ یہ ایک طریقے سے محبت کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی چیز باہر کھائیں اور وہ اچھی لگے تو اسے اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جائیں، اکیلے اکیلے نہ کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے یہ نعمتیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، روٹی، گوشت، خشک تر اور کچی کھجوریں، یعنی اتنی ساری چیزیں ہیں، روٹی بھی ہے دسترخوان پہ، گوشت بھی ہے، خشک کھجوریں یعنی سوکھی کھجوریں بھی ہیں، تر کھجوریں بھی ہیں، کچی کھجوریں بھی ہیں، تین ٹائپ کی تو کھجوریں ہی کھجوریں ہیں۔ یہ الفاظ کہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر نعمت جو ہم تک پہنچتی ہے اللہ رب العزت اس کا سوال کریں گے ہم سے۔ جب تمہیں اس قسم کی کوئی نعمت ملے تو کھاتے وقت بسم اللہ کہو، یعنی کوئی بھی نعمت کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، جب کھا چکو تو ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، الحمد للہ الذی ہوا اشبعنا وانعم علینا وافضل۔ ستائش ہے یعنی تمام تعریف اور شکر ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں سیر کیا، یعنی ہمیں ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے یہ غذا دی
اور ہم پر اپنا انعام کیا اور ہم پر اپنا فضل عطا کیا. یعنی اس طریقے سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری سے ارشاد فرمایا کل ہمارے پاس آنا. اب یہ کیوں بلایا کہ ہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب کوئی کسی قسم کا تحفہ دیتا یا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خوش اخلاقی برتتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ان ریٹرن کچھ نہ کچھ گفٹ دیتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ بھی اس کا بہتر بدل عطا کر دیتے. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنائی نہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کل تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ بھی اس کا بہتر بدل دیتے. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنائی نہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کل تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اس طریقے سے میزبانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو اپنے گھر بلایا اگلے دن. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، یعنی میں کل ضرور آؤں گا. دوسرے دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نو عمر لونڈی دی، یعنی ایک کنیز، ایک غلام عورت کیا ان کو ایز اے گفٹ دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو ایوب انصاری اس سے بہتر سلوک کرنا اور حکم کیا دیا کہ ابو ایوب اس سے بہتر سلوک کرنا کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اسے نہایت ہی نیک اور فرما بردار پایا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو یہ گفٹ میں لانڈری دے تو رہا ہوں لیکن تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ یہ بہت کیسی ہے، نیک ہے، بہت نیک اور فرما بردار لانڈری ہے. یعنی کہ جو تم حکم دو گے اس کی فرما برداری کرے گی اور ویسے بھی یہ کیا ہے، بہت نیک ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جب حضرت ابو ایوب انصاری واپس گھر تشریف لائے تو ان کے ساتھ وہ لانڈی بھی تھی. جب اسے آپ کی بیوی ام ایوب نے دیکھا تو دریافت کیا ابو ایوب یہ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بطور تحفہ عنایت کی ہے. تو وہ بولی تحفہ عنایت کرنے والے کتنے عظیم ہیں اور تحفہ کتنا عمدہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے عظیم ہے اور جو لانڈی آپ نے دی ہے وہ بھی بہت عمدہ ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تلقین کی ہے، یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. بیوی نے دریافت کیا کہ ہم کیا کریں اور کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں. یعنی دیکھیں اس فکر میں ہو گئے اب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ تو دیا کہ اس لانڈی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اب اس کے ساتھ کس قسم سے وہ سلوک کیا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سلوک کرنا ہے اس کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا یعنی حضرت ابو ایوب کیا کہتے ہیں، اب اپنا اوپینین دے رہے ہیں وہ کہ میرے خیال میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو آزاد کر دیں. یعنی یہ سب سے بیٹر آپشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہ اس کو لانڈی یا غلام رکھا ہی نہ جائے بلکہ اس کو آزاد کر دیا جائے. وہ فوراً بولی آپ نے بالکل درست سوچا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. پھر اسے آزاد کر دیا. یعنی دیکھیں کتنا جذبہ ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے اور وہ ٹال دیں یا کوئی اس میں کوتاہی بھی کر جائے کہ اگر ہم اس کو کس طریقے سے اس کے ساتھ نیک سلوک کریں تو انہوں نے سوچا کہ وہ لیول کا تو نیک سلوک ہو ہی نہیں سکتا تو بیٹر یہ کہ ہم اس کو کیا کر دیں، آزاد ہی کر دیں. اب یہ تھا ان کے زندگی کے کچھ واقعات جو کہ امن کے موقع پر تھے. یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زمانہ امن میں ایک درخشاں پہلو ہے. اگر زمانہ جنگ میں آپ کی زندگی کے بعض کارنامے ملاحظہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی حضرت ابو ایوب انصاری اتنے زبردست صحابی تھے اور یہ کوئی چھوٹی عمر کے نہیں تھے، بہت بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے. ٹھیک ہے،
یعنی ان کی عمر اراؤنڈ 80-90 سال کے ہو کر ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جو جنگیں اسلام کے حق میں ہوتی رہی ہیں، تو جب تک ان کی عمر رہی تب تک وہ اس میں غازی بن کر رہے۔ یہ اگر زمانہ جنگ میں آپ کی زندگی کے بعض کارنامے ملاحظہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر غازی بن کر رہے۔ غازی کس کو کہا جاتا ہے؟ لیکن دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں شہید اور ایک ہوتے ہیں غازی۔ شہید کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ اسلام کے لیے جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر کسی کی جان چلی جائے اسلام کے حق میں لڑتے لڑتے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کے لیے جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کے اندر کوئی شہادت نہ پائے اور وہ جنگ لڑتا رہے تو اسے غازی کہا جاتا ہے۔ تو وہ غازی رہے، یعنی کہ ان کو شہادت کا مرتبہ تو نہیں ملا لیکن ہر جنگ میں وہ شامل رہے۔ آپ کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں آپ سبھی میں شریک ہوئے، الا یہ کہ آپ کسی دوسرے مشن میں مشغول ہوں۔ جہاں آپ کو کسی اور مشن پر بھیج دیا جاتا تو بس وہ وہی جنگ سے مطلب اس جنگ میں شریک نہ ہو پاتے، ادروائز آپ نے ہر جنگ میں شامل تھے۔ آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا۔ تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ تھے، یعنی بہت زیادہ عمر ہو چکی تھی، اراؤنڈ 80 یا 90 سال کی عمر ان کی اس وقت تھی جب آخری جنگ ہو رہی تھی قسطنطنیہ، یعنی ان کی حیاتی میں جو اسلام کی آخری جنگ تھی وہ تھی قسطنطنیہ، کانسٹینٹی نوبل سے جو جنگ ہونے والی تھی وہاں کی جنگ میں یہ شریک ہونا چاہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو اس میں شریک ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ مطلب اللہ کی طرف سے اس کے اللہ راضی ہو جائے گا جو اس جنگ میں شریک ہوگا، قسطنطنیہ کی جنگ میں۔ تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری بہت عمر رسیدہ مطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں بخوشی شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ دشمن کے مقابلے میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیماری نے ایسی شدت اختیار کی کہ آپ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے، یعنی ابھی جنگ شروع ہونے میں کچھ دن باقی تھے تو وہ بہت زیادہ علیل بہت بیمار ہو گئے، اور بیماری میں کیا ہو گئی، ان کے مطلب بیماری بہت شدت کی ہو گئی اور وہیں پر ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے کچھ الفاظ کہے تھے جو کہ جنگ میں شریک ہونے والے جو سالار تھے، جو کمانڈرز تھے، ان کو بلا کر انہوں نے کچھ الفاظ کہے تھے۔ سالار لشکر آپ کی تیمارداری کے لیے آئے اور دریافت کیا کہ کوئی خواہش ہو تو فرمائیں، یعنی آپ بہت زیادہ بیمار ہیں تو اب آپ بتائیں کہ آپ کو کوئی خواہش ہے کیا؟ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لشکر اسلام کو میرا سلام کہنا، یعنی اب تو میں جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا، اب میں بستر مرگ پر ہوں، یعنی اب میری وفات قریب لگتی ہے تو میں جنگ میں شامل نہیں ہوں گا، تو تم جنگ میں جتنے لوگ شامل ہیں ان کو پہلے تو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا کہ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمہیں وصیت ہے، یعنی اب میری وصیت کیا ہے کہ میں دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھائے لیتے جانا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کرنا، الفاظ کہے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی آخری جو وصیت تھی ان کی یہ تھی کہ میں تو جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا لیکن جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں وہاں میری لاش کو ساتھ میں لے کر جانا۔ تو وہ جو سپہ سالار تھے جو بھی جنگ میں شریک تھے، وہ لوگ جو مجاہدین تھے وہ ان کی لاش کو بھی کیا کرتے تھے، ساتھ لے لے کر جایا کرتے تھے، اور جب قسطنطنیہ کی دیوار کے پاس پہنچے تو وہیں پر انہوں نے کیا کیا، ان کے تدفین فرمائی، وہاں پر ان کو دفن کیا۔ لشکر اسلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کی تجویز منظور کرتے ہوئے دشمن پر پے در پے حملے کیے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے اور کامیاب ہو گئے، جبکہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کو، یعنی ان کی جو لاش ہے اس کو اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کے لیے قبر کھودی گئی اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا، یعنی استنبول میں جو قسطنطنیہ وہ جو دیوار ہے اس کے پاس ان کو کیا گیا، تدفین دفن کر دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں غازی کا کردار ادا کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر تیز ترار گھوڑوں پر اس وقت بھی سواری کی جبکہ آپ کی عمر 80 سال کی تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت جوان تھے جبھی جنگوں میں شریک ہوتے تھے، جب 80 سال کی کا جو بڑھاپا آ گیا تھا، بہت عمر رسیدہ ہو گئے تھے، جب بھی وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اب کچھ چند کتابوں کے نام دیے گئے ہیں اس کتاب میں، کہ جس سے اگر آپ کو ڈیٹیل میں ان کی زندگی کو پڑھنا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان چند کتابوں کے کیا نام ہے؟ الاصابہ، الاستیاب، اسد الغابہ، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، ابن خیاط، تجریہ اسماء الصحابہ، خلاصہ تذہیب التہذیب الکمال۔ یعنی آلموسٹ یہ ساری جو ہیں عربک کتابیں ہیں، جس کا ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ بھی موجود ہو۔ تو ہم نے الحمدللہ ایک اور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ویسے تو ان کی بہت زندگی کے واقعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک وہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب الزامات لگائے گئے، ٹھیک ہے، تو جب ان کی اہلیہ یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جو تھی ام ایوب، انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا کہ کیسی باتیں حضرت عائشہ کے بارے میں افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ان کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، کیا تم ایسے کام کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا میں تو ہرگز یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو کہا کہ تم سے کئی گنا بہتر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیسے وہ، ہم امیجن بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اس طریقے کا کام کر سکتی ہے؟ ہم جانتے ہیں نا کہ ہم نے وہ پڑھا بھی ہے سورہ نور میں، جو اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو نعوذ باللہ الزام لگا دیا تھا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اور کچھ چند صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ وہ نبی کی بیوی ہیں، تو وہ کیسے یہ کر سکتی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے وہ آیت بھی نازل فرمائی تھی کہ اگر تم ایسی کوئی نیوز سنو تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق ہو، تو تم کیا کر لو، اپنی زبانیں بند کر لو۔ تو وہ ان کی بات سے اللہ رب العزت نے وہ آیتیں نازل فرمائی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائے، اور صحابہ کرام کی زندگی سے جو ہم سیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ان جلیل القدر صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی جذبہ اسلام عطا فرمائے کہ ہم جس طرح سے انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانیں وار دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جذبہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم نے یہ مکمل کر لیا۔